اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر 39ویں سورہ 39 23واں پارہ آیت نمبر 22 فمن شرح اللہ سورہ زمر آیت نمبر 22 39ویں سورہ 23واں پارہ اور تیسرے رکوع کا آغاز ہے آیت نمبر 22 بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن شرح الله افمن شرح اللہ صدره للإسلام صدره للإسلام وعلى نور من ربه فويل للقاسية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم درود شریف سے پڑھ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر طاغوت کا ذکر چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کی بات کی اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک قاعدہ اپنی ایک اسلوب بیان فرما رہے ہیں وَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ جس کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے ہر سو وہ اجالے میں اپنے رب کی طرف سے یہ سینہ کھولنا جو ہے یہ کیا چیز ہے سینہ آپ جانتے ہیں سینہ ذکر کیا جہاں دل بھی ہے جذبات بھی جہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک جملے میں اگر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں یہ کیفیت تو جب شرعی کام طبعی کاموں کی طرح آسان ہو جائیں تو وہ شرع صدر کی کیفیت شرعی ڈیوٹی طبعی کام کی طرح آسان ہو جائے طبیعت کیا ہے انسان کی کھانا کھانا چاہتا ہے انسان سونا چاہتا ہے آرام کرنا چاہتا ہے شرعی کام کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات جب نماز پڑھنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے جتنا کھانا کھانا آسان تو یہ شرع صدر کی کیفیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہم شرع صدر کی کیفیت عطا کر دیتے ہیں جس کا سینہ کھول دیتے ہیں کہ وہ شرعی حلال کام کرتے ہوئے کمفرٹیبل ہوتا ہے اور غیر شرعی برے کام کرتے ہوئے انکمفرٹیبل ہوتا ہے مثال کے طور پہ جس کا میں نے آپ سے کہا کہ اس کے نماز پڑھنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا پانی پینا یا کھانا کھانا اور اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کی طبیعت جو ہے سخت مزبہل ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے جس طرح سلیمان کا واقعہ ہم پڑھ کے تو فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صدر کا ذکر فرمایا چھاتی کا ذکر فرمایا اور ظاہر ہے چھاتی کے اندر جذبات ہیں اور دل ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ جس کو شرح صدر حاصل ہو جائے جس کا دل اللہ تھام لیتا ہے یا شرح صدر حاصل لیتا ہے سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک نور مل جاتا ہے اب آپ
وہ آیت نور ذہن میں لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ نے نور نہ نور، کہ یہ دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے نور کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں، جبکہ جو دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد ان کے اندر نہیں جاتی ہے، لہذا ان دلوں کا کنیکشن اللہ کے نور کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کالے ہوتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں۔ آیت نور کے حوالے سے جو بات تو تب میں کہ براج کا سینہ کھول دے، اللہ نے مسلمانی پر کھول دیا، سو وہ اجالے میں اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے ان کے جن کے دل سخت ہیں، سخت ہیں یعنی کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے وہ پڑے پھرتے ہیں بیک کے سری، وہ گمراہی میں بیک کے وہ پھرتے ہیں، آگے پیچھے اندھیروں میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اتاری بہترین بات، احسن الحدیث، سب سے بہترین بات کتاب کی، متشابہ آپس میں ملتی جلتی اور مسانی بار بار دہرائی جانے والی، اس کے اندر ملتی جلتی آیات ہیں آپس میں، اور بار بار موقع ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقوں سے بات کرواتے ہیں۔ بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھار پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جب یہ قرآن سنتے ہیں اور خاص طور پہ آیات جو عذاب کی جو ہے ان کا ذکر آتا ہے، اللہ کی پکڑ کا ذکر آتا ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کھال پہ بال کھڑے ہوتے ہیں، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر، اور پھر جیسے ہی اللہ کے انعام کی آیتیں آتی ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رحم کا ذکر آتا ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے، تو پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد پر۔ یہ ہے راہ دینا اللہ کا، اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو راہ بلا دے اللہ اس کو کوئی نہیں سجھانے والا۔ اس طریقے سے اللہ رستہ دکھاتا ہے ان آیات کے ذریعے، جن سے جب خوف کی آیات آتی ہیں تو پڑھنے والوں مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، خوف سے ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں جلدی میں، اور جیسے ہی کوئی نرمی کی رحمت کی بات آتی ہے تو پھر ان کو جو ہے حوصلہ پڑتا ہے، اور پھر جو ہے ان کا نرم ہو جاتی ہیں کھالیں۔ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر بڑا عذاب۔ اب مار یا عذاب یا تکلیف سے کس چیز کو بچایا جاتا ہے؟ منہ کو، چہرے کو بچایا جاتا ہے۔ جو آپ پہ کوئی آپ کو مارے یا آپ پہ کوئی سختی کرے یا مصیبت آئے تو انسان چہرے کو بچاتا ہے، لیکن قیامت والے دن کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ تو بندھے ہوں گے، تو یہ چہرے پہ عذاب جو ہے اس کو چہرے پہ لے رہا ہوگا، جس چہرے کو بچایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ اس کے سامنے کیا۔ وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر بڑا عذاب دن قیامت کے، اور کہیے بے انصافوں سے چکھو جو تم کماتے تھے، جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے عمل کیا ہے وہ تم کماؤ، جو کمایا تھا اس کو چکھو تم۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے، پھر ان پر پہنچا عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے تھے، کہ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے عذاب آئے گا۔ یہ کیفیت یہ تھی کہ اتنے اپنی زندگی میں مگن چل رہے تھے کہ جہاں سے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آئے گا یا پکڑ آئے گی، تو وہاں سے عذاب آ گیا ان پر۔ پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کے جیتے، اور عذاب آخرت کا تو اور بڑا ہے اگر یہ سمجھ رکھتے۔ خزی فی الحیات الدنیا، سکھائی ان کو اللہ نے رسوائی، خزی فی الحیات الدنیا،
ان کو تذلیل دنیا کی زندگی کی یا ہیوملیشن دنیا کی زندگی کی ہیوملیشن کی ایک مثال آپ کے سامنے کرتا ہوں. آج چونکہ سب اس مثال سے ہم واقف ہیں. مصر کی طاقت کا سبب کیا تھا؟ مصر کیوں اتنا طاقتور تھا؟ فرعون کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. ان کے پاس کیا چیز تھی جس سے ان کی اکانومی بھی مضبوط تھی، ان کی فوج بھی مضبوط تھی، ان کا ملک بھی مضبوط تھا؟ تو کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ٹیکنالوجی تو بعد میں آئی گی. سورس کیا تھی اس کی؟ تہذیب. اس کی سورس کیا تھی؟ اس کی ساری چیز کی بنیاد کیا تھی؟ زرخیزی کی بنیاد کیا تھی؟ مصر کی سویلائزیشن کی ساری طاقت کی بنیاد نیل تھی. نیل سے ہی زرخیزی تھی، نیل سے اکانومی تھی. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تذلیل کرنی تھی اسی نیل میں جا کے ڈبویا. وہی نیل جو ان کی طاقت کا منبع تھا، جس کی وجہ سے یہ مطلب سپر پاور تھے، جس پہ فخر کرتے نہیں ٹھہرتے تھے. فرعون کی جو بنیادی طاقت کی سورس تھی، اللہ نے اسی میں جا کے ڈبویا. یہ دنیا کے اندر تذلیل ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کے اندر بہت زوم میں ہوتا ہے، اللہ اسی چکر اسی سے آ کے اس کی تذلیل کرتا ہے. اور ہم نے بیان کی لوگوں کو اس قرآن میں سب چیز کی کہاوت کہ شاید وہ سوچے. قرآن ہے عربی زبان کا. یہ بڑی خوبصورت چھوٹی سی آیت ہے، بڑی مزیدار. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون. یہ قرآن ہے عربی زبان کا، بالکل سیدھا سیدھا، کوئی اس پہ ٹیڑھ پن، کوئی تکلف نہیں ہے، بالکل سادہ سا بیان ہے. کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ کہ تم تقوی اختیار. اب آپ کا میں تھوڑا سا دھیان لے کے جاتا ہوں پرانے جو مختلف فلسفے تھے زندگی گزارنے کے، یونان کے. اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج بھی اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی، صرف نہیں پتہ لگتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. جس طرح آج کل سیاسی لیڈر جس طرح بیان دیتے ہیں، آپ سوال کریں تو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اس نے کیا جواب دیا. سمجھ نہ آئی. تو پرانا جو تھا، مطلب اس قرآن کے اوپر اعتراض جو تھا، یہ جو ویسٹ کا جو اعتراض تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ یار یہ تو بالکل سیدھی سی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. مطلب اس کے اندر کوئی مغز نہیں کھپایا جا رہا، کوئی بات گھمائی نہیں جا رہی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. مطلب یہ اب وہ پتہ نہیں، آپ کو خیر نوجوان ہے، آپ کو شاید موقع ملے. آپ کو 2 کتابیں ہیں، ہسٹوری آف فلاسفی اور ہسٹری آف فلاسفی. اگر آپ وہ پڑھیں، موٹی کتابیں، اتنی مشکل نہیں. تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا فلسفہ بیان ہو رہا ہے. وہ ساری کی ساری جتنی دیومالائی کیا کریں جو تھی میتھولوجی جتنی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہے عربی کا، غیر ذی عوج، کوئی ٹیڑھ پن اس میں نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار اس بات پہ عرض کیا کہ قرآن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو عام سے عام، سادے سے سادہ آدمی بھی اس سے ہدایت لے سکتا ہے، کیونکہ ظاہری فارم کے اوپر اللہ تعالیٰ چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. درخت، چاند، سورج، سادے سے سادہ آدمی بھی ہدایت لینا چاہے تو اسے ہدایت لے سکتا ہے. اس کو بہت بڑا سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں. مقصد اس کا یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ نے بتائی ایک کہاوت، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے رکھی. ایک مرد ہے کہ اس میں کئی شریک ضدی، اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا
کوئی برابر ہوتی ہے ان کی کہاوت. بہت خوبی اللہ کو ہے، سب خوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے. یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے غلامی کی مثال دی ہے بنیادی طور پہ. ہم جتنا بھی کوشش کریں ہمارے لیے غلامی کی کیفیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے وقت میں غلامی ختم ہو چکی ہے. غلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حالانکہ مطلب آپ کہیں کہ اپنی مرضی خیال بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اپنے ذہن کے اندر چھپ کے کچھ چیزیں خیال انسان کا غلام تو لا سکتا ہے، اللہ کا غلام تو وہ بھی نہیں لے کے آ سکتا. تو اب آپ لوگوں نے جنہوں نے نوکریاں کی ہوئی، ہم نے جنہوں نے کاروبار وغیرہ میں آگے پیچھے کہیں نوکری کی ہے، ان کو اندازہ ہو کہ جس آرگنائزیشن کے اندر یا جس تنظیم کے اندر دو باس ہوں تو پھر نیچے کام کرنے والے کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے. وہ مسلسل آپس میں جناب ایک حکم دے گا، دوسرا حکم دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلامی کی ایک مثال دی کہ یہ غلامی جو ہے ایک غلام ہے کہ جس کے دو مالک ہیں. تو شاہ کو ہر وقت مختلف رائے رکھتے ہیں. ایک کہتا ہے پہلے بازار جاؤ یہ سودا لے کے آؤ، دوسرا کہتا ہے پہلے صفائی کرو. تو ہر وقت ان کا مختلف آپس میں رائے ہے ان کی آپس میں. اور ایک مالک ہے پورا ایک شخص کا، اور ایک غلام ہے جس کا ایک مالک ہے. کس کی زندگی زیادہ آسان ہے؟ سب خوبی اللہ کو ہے، الحمدللہ. تو تمام تعریفیں اور شکر اللہ کو ہے جو تمہارے لیے آسانی ہے اگر ایک مالک کے آگے سجدہ کرو گے. اگر بہت سارے مالک بناؤ گے، بہت سارے سجدے کرنے کی کوشش کرو گے، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کو ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر میں سے بات کی سمجھ نہیں رکھتے. اور پھر نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک تو بھی مرتا ہے، انک میت وانہم میتون، اور یہ بھی مرتے ہیں اور وہ بھی مرتے ہیں. پھر یقیناً دن قیامت کے اپنے رب کے آگے جھگڑو گے، اپنے رب کے آگے سارا معاملہ جو ہے وہ پیش ہوگا. دو چیزیں قرآن میں بار بار آئیں اور یہ بھی انہیں میں سے ایک چیز ہے کہ آخر بات پہنچے گی اللہ کے آگے. جانا سب کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. یہ دراصل ایک بہت شرک کا ایک بہت بڑا ایک نظریہ ہے جس کے اوپر جو ہے ضرب قرآن کے اندر یہ بار بار اللہ لگاتا ہے. بار بار شرک کا نظریہ کیا ہے؟ میں تمہیں اپنے پیچھے چھپا دوں، میں تمہیں بچا دوں، میں آگے ہو جاؤں، میں جواب دے دوں گا، یا یہ ہمیں بچا لے گا، یا اس کے پیچھے چھپ جائے گی، یا یہ ہماری جگہ جواب دے. اللہ نے کہا کہ آخر میرے پاس آنا ہے، میرے آگے حساب دینا ہے. بات ساری میرے آگے ہوگی، کوئی کسی بھی چھپا نہیں جا سکتا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا، کوئی سفارشی رستے میں نہیں آ سکتا. میرے ساتھ بات ہوگی، آخر کار تم لوگوں کو میرے پاس آنا ہے. آپ کو دمانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دوست جو خالد صاحب جو جہاں فگارو والے جو آئے تھے، انہوں نے خاص طور پہ دعاؤں کی بہت دعا کی ہے. میں درخواست کی ہے ان سے، اور میجر مسعود صاحب کی فیملی نے کہا کہ ہمارے لیے خاص طور پہ دعا کریں. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی کہا ان کے لیے خاص طور پر. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا انك انت الوهاب. اے اللہ ربنا فرما رحمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرہ تیرا گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہے اللہ کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ آج
17 رمضان ہے اور اصحاب بدر کے حوالے سے ہم جو ہے ایک بڑا اجتماع کیا کرتے تھے. اللہ اس کورونا کی مرض کی وجہ سے ہم وہ اجتماع نہ کر سکیں، ہمیں اس کی برکات سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ اصحاب بدر کو اللہ درجات کو بلند فرما. اے اللہ اور اس کورونا کے بعد جلدی جلدی ختم فرما تاکہ ہم دوبارہ وہ پروگرام کر سکیں. خالد صاحب نے اور میجر مسعود صاحب نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے دوست احباب جو بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے اللہ اس کی برکت سے ان کی مسائل کو پریشانیوں کو حل فرما. اے اللہ ان کی مقصد کا نجات کا ذریعہ بنا. اور بھی جتنے مسلمانوں کی دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص کورونا کی مرض میں جو مبتلا ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں، روحانی بیماری جسمانی بیماری، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اس کورونا کی مرض سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیریں مانگی وہ خیریں میں عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، اللہ میں پناہ عطا فرما. امین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.